مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، منصف ہو تو حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے۔ جب آدمی مالی مفادات اور دنیاوی لالچ میں اندھا ہو جائے تو اخلاقی اقدار پامال، خونی رشتوں کا تقدس ختم اور قانون موم کی ناک بن کر رہ جاتا ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد قاسم خان نے 30 جون 2020 کو اپنی عدالت میں زیر سماعت ایک مقدمہ کے دوران ریمارکس دیے کہ کوئی امیر ہو یا غریب، با اثر ہو یا بے آسرا شخص، انصاف کے تقاضے نہ صرف پورے کیے جائیں گے بلکہ آزاد عدلیہ کا وقار بلند کرنے کے لیے نیچے سے اوپر تک یعنی ماتحت عدلیہ بھی قانونی دلائل میں الجھنے کی بجائے زمینی حقائق مد نظر رکھے گی۔ سول ججز، سینئر سول ججز، ایڈیشنل سیشن جج ہوں یا کوئی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، فوری انصاف کے تقاضے نہ صرف پورے کیے جائیں گے بلکہ انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آئے گا۔ لالیاں سے ہمارے نمائندہ خصوصی شیخ خرم عباس کے مطابق ان کے ایسے ہی ریمارک سے حوصلہ پا کر آج ایک ایسا حل طلب معاملہ اور کمزور انسانوں کو جھوٹے کیسز میں پھنسا کر انصاف مانگنے کی بجائے زبان بند رکھنے پر مجبور کرنے کا ایک اور واقعہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں، یہ معاملہ ہے ایک ایسے بے رحم اور مفاد پرست شخص کا جو اپنے حقیقی بھائی اور اس کی بیٹی کو زبان بند رکھنے کے لیے پولیس اہلکاروں کے ذریعے لا قانونیت اور حیوانگی کا سرے عام مظاہرہ کر رہا ہے۔ تحصیل بھوانا ضلع جنگ کا رونگٹے کھڑے کر دینے والا یہ کیس ایک مظلوم اور محنت کا شخص ریاض احمد ولد علی محمد کا ہے، جو کہ اپنے چھوٹے بھائی رزاق کے ہمراہ مین بازار بھوانا میں رہائش پذیر اور اپنی گزر اوقات کے لیے رکشہ چلاتا ہے، جبکہ اس کا دوسرا بھائی رزاق سبزی فروش ہے۔ دونوں بھائی 5 مرلہ کے وراثتی مکان میں رہائش پذیر تھے۔ آبادی بڑھنے کے باعث مکان کے نیچے والے حصے میں 6 دکانیں بنا کر کرایہ پر چڑھا دی گئیں، جبکہ بلائی حصہ کو رہائش کے طور پر دونوں بھائی استعمال کرتے تھے۔ ریاض احمد نے اپنے بھائی رزاق کے بیٹے کو اپنی بیٹی کا رشتہ تک دے دیا، جو کہ اسی گھر میں رہائش پذیر ہے، تاہم ریاض احمد فیصل آباد آ کر رکشہ چلانے لگا۔ بدقسمتی سے رزاق کی نیت پہ فتور آ گیا اور اس نے ریاض احمد کی بیٹی اور اپنی بہو کو پہلے تو تشدد کا نشانہ بنانا شروع کیا اور بعد ازاں مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا اور سارے گھر پر اکیلا قابض ہو گیا۔ زیادتی کے خلاف انصاف لینے کی کوشش پر رزاق نے بھوانا پولیس کے چند اہلکاروں کے ساتھ ساز باز ہو کر نہ صرف باپ بیٹی کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں بلکہ سونا اور گھریلو سامان چوری کرنے کی درخواستیں تک تھانے میں دینا شروع کر دیں۔ بدقسمتی سے ڈی پی او چنیوٹ، ڈی ایس پی چنیوٹ اور ایس ایچ او سے انصاف ملنے کی بجائے دھکے اور زبان بند رکھنے کے ناترشاہی حکم ملنے لگے، جس کے باعث ریاض احمد کی زندگی اجیرن، ذہنی سکون تباہ اور جھوٹے کیسز مقدر بن چکے ہیں۔ کیا آر پی او فیصل آباد ڈویژن راجہ رفت مختار صورتحال کا نوٹس لیتے ہوئے غیر جانبدارانہ تحقیقات کر کے انصاف کے تقاضے پورے کریں گے؟ کیا وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار مظلوموں کے ساتھ ناانصافی کا نوٹس لیں گے؟ آخر میں مظلوم ریاض احمد کے متعلق یہی کہا جا سکتا ہے کہ تو کسی در پہ جھکا ہو تو خبر ہو تجھ کو، کس قدر کار اذیت ہے سوالی ہونا۔